بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اداس شاخوں کی سحر۔ بس بوا میں نے کہہ دیا، ہمیں اپنے پیارے بھیا کے لیے چاند سی بھابھی چاہیے۔ زنیرہ نے چائے اور لوازمات کی ٹرے سامنے لا کر رکھی تو بوا نے 100 بلائیں لے ڈالیں۔ اے میرا چاند، تو فکر ہی نہ کر، ایسی لڑکی دکھاؤں گی اپنے عاصم میاں کے لیے کہ چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ ارے بس کرو بوا، تم بھی نہ ان لڑکیوں کے چکر میں آ جاتی ہو۔ مجھے تو ایسی ہی بہو چاہیے جیسی چاند جیسی میری بیٹیاں ہیں، گول مٹول سی۔ امی نے پیار سے زنیرہ کی ناک کو چھوا تو وہ ماں سے خفا ہو گئی۔ سانولے رنگ کی قدرے موٹی ناک۔ زنیرہ بہت پرکشش تھی۔ ہمارے بھیا اکلوتے ہیں اور آپ جانتی ہیں کتنے خوب رو اور ہینڈسم ہیں ہمارے بھیا، اس لیے آپ امی کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، ان کی چاند سی بیٹیوں جیسی بہو تلاش نہ کریں۔ ہم تو آپ کو چاند ہی لگتی ہیں۔ ہر ماں کو اپنی بیٹی کالی پیلی لڑکی جیسی بھی ہو چاند ہی لگتی ہے۔ ماہا نے آ کر زنیرہ کی خواہش کو آگے بڑھایا تو اسماء بیگم نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لگا لیا۔ یہ درست تھا کہ دونوں کے رنگ سانولے ملے اور نقوش عام سے تھے، قد بھی قدرے کم تھے، مگر دونوں اپنے والدین کی نہایت فرما بردار تھیں۔ ہر قسم کے حالات میں انہوں نے اپنے والدین کا ساتھ دیا۔ سیرت کے اعتبار سے دونوں ہی بہت خوبصورت تھیں اور اسماء اسی وجہ سے ان کو چاند سی کہتی۔ خبردار بوا، جو تم ان لڑکیوں کی باتوں میں آئی، مجھے تو ایسی بہو چاہیے جس کے حسن کا چاند بھلے گرہن زدہ ہو، مگر سیرت کا چاند مکمل اور روشن ہونا چاہیے، اس لیے کہ حسن کا سورج وقت کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ حسن کی شنوائی مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہو جاتی ہے اور پیچھے گہری رات کی سیاہی اور سناٹے چھوڑ جاتی ہے، جبکہ سیرت کا چاند ہمیشہ مکمل اور روشن رہتا ہے۔ بس کوشش کرو کوئی ایسی ہی بہو اللہ تعالیٰ مجھے دے دے جس کی خوبصورتی سے میرے گھر کا آنگن ہمیشہ روشن رہے۔ اے لو، تم لوگوں نے تو مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ بیٹیاں کچھ کہتی ہیں، ماں کچھ۔ میں کوشش کر رہی ہوں اپنے میاں کے لیے ایسی دلہن لاؤں جو ہماری بوا کو چٹیوں سے پکڑ کر باہر نکال دے۔ بوا، آپ اپنے میاں کی دلہن تلاش کر رہی ہیں؟ بوا اپنے میاں کہنے پر چھیڑا تو وہ ناک چڑھا کر اسے دیکھنے لگی۔ لڑکی، خدا کا خوف کھاؤ، اب اپنے میاں کے لیے میں توبہ توبہ! کیسی زبان پکڑتی ہیں یہ آج کل کی لڑکیاں۔ چلو اب جاؤ، میں نے تمہاری اماں سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ توبہ کریں بوا، ہماری اماں بہت نیک اور شریف خاتون ہیں، کچھ خیال کیجیے گا۔ زنیرہ نے حسب عادت بوا کو چھیڑا تو بوا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ بھیا، دہائی ہے دہائی، تمہاری اماں شریف عورت ہے تو کیا میں کوئی ڈاکو گنڈا ہوں، اشتہاری ہوں یا پھر تصویر تھانے میں لگی ہے؟ بوا جانتی تو ہو یہ لڑکیاں چھیڑتی ہیں تمہیں۔ اے میں کوئی ساس ہوں کہ چھیڑتی ہیں؟ وہ خفا ہو چکی تھیں۔ تمہاری بات درست ہے بوا، ایسا ہو جائے تو خدا کا کرم ہوگا، لیکن یہ ہم سب کے لیے دکھ کی بات ہے۔ یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ ہر گھر میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی۔ ہم لوگوں نے خود ہی اپنی اپنی سوچوں کی سلاخوں کے پیچھے قید کر رکھا ہے ان کو، جہاں لڑکیاں اور لڑکے اپنی اس عمر کو جس میں ایک گھر کی ابتدا ہوتی ہے فقط انتظار میں گزار دیتے ہیں، اسی لیے کہ ہم درمیانی راہ بھول چکے ہیں۔ تو کسی کو بے پناہ حسن چاہیے تو کسی کو خوبصورتی۔ اچھا بی بی، میں کوشش کرتی ہوں، تم دعا کرو، پروردگار ہر بچی کے نصیب اچھے کرے۔ بوا نے اپنا بٹوا سنبھالا اور کھڑی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، میری رضا کو پہلے اپنا لو، میری چاہت کو اپنی چاہ بنا لو، پھر وہ بھی تمہیں دوں گا جو تمہاری چاہ ہے۔ اسماء بیگم کو اللہ نے ان کی چاہ اور طلب سے بڑھ کر نوازا۔ حوریہ کی صورت میں ان کو ایسی بہو مل گئی جس کے حسن کا چاند روشن تھا اور سیرت کا بھی۔ حوریہ نے آتے ہی سب کے دل موہ لیے۔ دونوں نندیں تو ہر وقت بس اس کی نظر اتارا کرتیں اور اسماء بیگم اس کی بلائیں لیتی نہ تھکتی۔ ماشاء اللہ بھابھی، آپ کتنی حسین ہیں، ہر رنگ ہر کپڑا سوٹ کرتا ہے، قد لمبا ہے، بغیر ہیل کے بھی کتنی اچھی لگتی ہیں۔
کچھ لڑکیوں کو تو اللہ میاں جی اتنی ڈھیر ساری خوبیاں عطا کر دیتے ہیں کہ ہر کسی کو اچھی لگتی ہیں، اور کچھ بیچاری ایسی جو احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں۔ بالکل ایک ہم لوگ ہیں، بوا لوگوں کو گھیر گھار کر لاتی ہے، مگر وہ سر سے پیر تک دیکھ کر پھر آنے کی جھوٹی امید دلا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی، کیا کمی ہے تم دونوں میں؟ اللہ نے بنیادی ضروریات کی ہر چیز سے تو نوازا ہے، آنکھیں، ناک، زبان، کس چیز کی کمی ہے؟ شاید اس معیار کی جس معیار کو لوگ آج کل اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، زنیرہ نے کہا۔ خیر بھئی، بات یہ ہے میں ماہا سے اپنا رشتہ بدلنا چاہتی ہوں، یا نندو کے ساتھ ساتھ میں ماہا کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں، اپنے ارسلان بھائی کی دلہن، کہا۔ وہ ڈاکٹر ارسلان حیرت اور خوشی سے دونوں بہنوں کی چیخ نکل گئی، کیونکہ ڈاکٹر ارسلان حوریہ کا سب سے خوبرو اور ہینڈسم بھائی تھا۔ اس کے لیے حوریہ کا ماہا جیسی چھوٹے قد اور گہری رنگت والی لڑکی کو بھابھی بنانے کا اعلان کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ وہ آسانی سے ہضم کر لیتی۔ بھابھی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ایک دم ہی مایوسی کے سیاہ آسمان پر امید کے تارے نظر آنے لگے۔ دونوں بہنوں کی آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت ہلکورے لینے لگی تو حوریہ نے دونوں کو ساتھ لگا لیا۔ کیوں، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں کہہ دی؟ یہ انہونی ہی تو ہے بھابھی، آپ کے خوبرو ہینڈسم ڈاکٹر بھائی، اور کہاں میں۔ نہ رنگ نہ روپ، حقیقت کی تلخی نے آہستہ آہستہ تاروں کی چمک کو کم کر دیا۔ دیکھو ماہا، ہاں وہ جو امی جان کہتی ہیں نا کہ رنگ روپ کا سورج گرہن جلد ہی ڈھل جاتا ہے اور سیرت کا چاند سدا روشن رہتا ہے، اور تم دونوں بہنیں بہت ہی اچھی بیٹیاں ہو، جان قربان کرنے والی بہنیں ہو۔ ارے تم دونوں کو تو گھر کو جنت بنانے کے تمام راز معلوم ہے۔ گڑیا، انسان کے کردار اور سوچ کو بلند ہونا چاہیے، انسان بڑا ہو یا چھوٹا، اس سے زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر حوریہ اور ماہا ایک دوسرے کی بھابھیاں بن گئیں۔ ماہا نے بھی کسی موڑ پر حوریہ کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ اپنے حسن اور قد کی کمی کو اس نے اپنے بہترین کردار اور عمل سے یوں پورا کیا کہ گھر بھر اس کے گرد گھومنے لگا۔ ارے بھائی اسما، مجھے بھی تو کوئی اپنی جیسی بہو تلاش کر دو۔ ماشاء اللہ، خوبصورت، لاجواب، بہت ہی خوش قسمت ہو تم بہو کے معاملے میں۔ پڑوسن حوریہ بہت پسند تھی اس کو، روز ہی آ کر حوریہ کو للچائی نظروں سے دیکھتی، تعریف کرتی۔ اسما بہو کی نظر اتارتی، نظر نہ لگانا میری بہو کو۔ اور ہاں، وہ فریدہ کا کیا حال ہے؟ کئی دنوں سے آئی ہی نہیں۔ پڑوسن کا دھیان حوریہ سے ہٹانے کے لیے انہوں نے فریدہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ ارے چھوڑو، وہ تو نفسیاتی مریضہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہائے، کیوں، خیریت، کیا ہوا؟ اس نے خیر سے کوئی منت مانی تھی کہ بیٹی کا پاؤں آپریشن سے ٹھیک ہو جائے، وہ چلنے پھرنے لگے گی تو وہ مسلسل روزے رکھے گی، تو منت پوری ہو گئی۔ اب خیر سے بیٹی بیٹے کی ماں بھی بن گئی، مگر فریدہ روزے نہیں رکھ پا رہی تو پریشان رہتی ہے کہ وہ یہ تو غلط بات ہوگی۔ افضل تو انسان منت مانے ہی نہ، منت تو ادا کرنی ہی چاہیے۔ امی جان برتن لے جاؤں؟ وہ جیسے ہی آگے بڑھی، پڑوسن نے پھر اسے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اسما نے پہلے تو پڑوسن کو گھورا، پھر حوریہ کو دیکھا جو حکم کی منتظر تھی۔ بیٹا، یہ نظر آتی ہیں مگر برتن چور نہیں، برتن رہنے دو اور جا کر کمرے میں آرام کرو۔ اسما نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے سامنے آئے اور وہ اسے نظر لگائیں۔ توبہ ہے، کیسی دل دہلا دینے والی بات کر جاتی ہو۔ اس ماہا کے جانے سے وسوسے اٹھنے لگے۔ دروازے کی باریک لکیر سے باہر روشنی اندر آ کر بتا رہی تھی کہ سورج کے سفر کا کتنا حصہ تمام ہوا، مگر وہ بے حس حرکت بیڈ پر لیٹی اسے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، میری مدد فرما، میں کیا کروں؟ وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔
دل بری طرح دھڑک رہا تھا، خوف کے انجانے سائے اس کے ارد گرد رقص کرنے لگے۔ وحشت زدہ سے ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ تنہا رہنا چاہتی تھی، اور تو کوئی اجازت کے بغیر اندر نہ آتا، لیکن جب دستک کے بغیر آنے والا گھر کا مالک ہو تو کیا کر سکتی تھی؟ سامنے عاصم کھڑا تھا۔ ارے آپ کو کوئی کام تھا تو آواز دے لیتے۔ بس آج ذرا تھک گئی، امی جان کی عزیز جان بہو آرام کر رہی ہوں اور ہم ڈسٹرب کریں۔ والدہ کو معلوم ہوتا تو ہمارے کان کھینچ کھینچ کر لمبے کر دیتی، اور ہمیں معلوم ہے ہاتھی جتنے کانوں والا میاں تو تمہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ شوخی سے چڑا، اندر کے انجانے خوف کو دباتے بھی کیسے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر غائب ہو گئی۔ مجھے تو خیر آپ ہر حال میں اچھے لگتے ہیں۔ وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی کہ وہ بات کہہ گئی، وہ جو کہ نہیں کہنا چاہتی تھی، اور عاصم سننے کو بے تاب رہتا تھا۔ کیا ذرا پھر سے کہنا، یہ آج سورج نکلا کس طرف سے تھا؟ عاصم کے گرد تو خوشی کے جگنو ناچنے لگے، اور خوشی میں اس نے اسے گھما ڈالا تو وہ چونک گئی۔ آپ بھی نہ، بس ہم آج آپ کو باہر ڈنر کرائیں گے۔ عاصم بہت خوش تھا۔ انہیں ایک دم ہی حوریہ کے چہرے پر رونق چلی گئی۔ کیوں بھلا؟ عاصم کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا تو وہ تذبذب میں پڑ گئی کہ اس انکار کی وجہ کیا بتائے گی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی، آپ اسے مزید آگے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔